السلام علیکم۔ پاکستان اس وقت ایک دوراہے کے اوپر کھڑا ہے۔ ہم چند سال کے بعد ایک ایسی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں کہ جہاں پر اگر بر وقت فیصلے نہ لیے جائیں تو آئندہ آنے والے دن زیادہ مشکل صورتحال کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور پاکستانیوں کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے ایک وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی تو ان کو وقت پہ ڈیسیجنز لینے تھے، IMF کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا، اکنامک پلان کیا ہے ان کے ہاتھ میں، کیسے گروتھ کو برقرار رکھنا ہے اور نئی جاب کریشن بھی برقرار رکھنی ہے، بہت زیادہ کرائسس کریٹ کرے بغیر، لیکن یہ وقت پہ فیصلے نہیں کر پائے۔ 8-10 ماہ کی مدت ضائع کی، ایز اے رزلٹ پاکستانی روپیہ اس کو بریک لگنے کا نام ہی نہیں ملا۔ ابھی دوبارہ وہی صورتحال ہے، روپیہ گر رہا ہے روزانہ کے حساب سے۔ آج بھی جو 11 پیسے تو انٹر بینک میں ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں دیکھیں تو 172.80 پہ چلا گیا۔ کریں تو کیا کریں؟ آپ کو بجلی کی قیمت بڑھانی پڑے گی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت بڑھانی پڑے گی، بے شمار ایسے مسائل ہیں، لیکن توجہ کیا اس کے اوپر ہے کہ روپیہ گر رہا ہے، بجلی کا کرائسس ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اشیاء ضروریہ گندم، چاول، دالیں، ہر وہ چیز جو زندہ رہنے کے لیے درکار ہے، ادویات، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، اس کے اوپر توجہ ہے؟ یا توجہ اس چیز کے اوپر ہے کہ چیئرمین نیب کو کسی آرڈیننس کے ذریعے ہم نے کیسے ایکسٹینشن دینی ہے؟ EVM کے اوپر اپوزیشن کو تو ہم راضی نہیں کر سکے، اور جو پاکستان سے باہر پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے ووٹنگ کے طریقہ کار کے اوپر بھی اتفاق رائے نہیں ہوا، تو جوائنٹ سیشن سے کیسے مہر لگوانی ہے؟ تو جو ان چیزوں کے اوپر آ گئی ہے، کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا پیغام لائیں گے یا اس سے کرائسس بڑھ جائے گا؟ یہ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، PMLN کے سینئر رہنما ہیں۔ عباسی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی جماعت کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ کیونکہ جوائنٹ سیشن کے اندر ان کو ہو سکتا ہے عددی برتری حاصل ہو جائے اور وہ مہر لگوانے میں EVM کے اوپر اور باقی آئی ووٹنگ کے اوپر کامیاب ہو جائے حکومت۔ دیکھیے، کامیاب حکومت تو عددی برتری پہ کام کرتی ہے، تو عددی برتری تو حکومت کے پاس ہے، لیکن جو اس قسم کے قانون ہوتے ہیں جس طرح الیکٹورل ریفارمز ہیں، ان کو آپ ہر روز بدلتے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ یہ لیجسلیٹ کرنا چاہیں کہ الیکشن کیسے ہوگا، کیونکہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی نہیں ہے۔ لاس تو پارلیمنٹ نے پاس کرنا، طریقہ کار نہیں، آپ اس میں ڈیفائن نہیں کر سکتے، میری یہ رائے ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو لیجسلیٹو بزنس ہے وہ تو پارلیمان نے، آپ لوگوں نے کرنا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ نے کرنا ہے۔ جی، لیکن آپ وہ چیز لیجسلیٹ نہیں کر سکتے جو الیکشن کمیشن نے کی موڈیلٹیز ہیں۔ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ آئین کہتا ہے، اور وہ کیسے کرے گا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ مدد چاہے تو وہ وفاق سے اور صوبوں سے مدد مانگ سکتا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کا نظام جو آپ ہمیں لیجسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا، اور الیکشن کمیشن یہ کہے جی ہم اس میں تو فیئر الیکشن کروا نہیں سکتے، پھر وہ پاسبل نہیں ہوگا۔ سر، یہاں تھوڑا سا میرا آپ سے اختلاف ہے۔ آپ لوگوں نے قانون بنانا ہے اور انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے۔ آپ اس پروسیس کے اندر الیکشن کمیشن سے بھی آراء لیں گے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو آن بورڈ لے اتفاق رائے سے، وہ تاکہ وہ کنٹروورسی بعد میں الیکشن پروسیس میں نہ آئے، لیکن یہ کہنا کہ یہ کام پارلیمنٹ کرنی ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ نہیں، میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ پارلیمنٹ میں روایت ہے کہ الیکٹورل ریفارمز پہ کنسنسس ہوتا ہے، اتفاق رائے۔ اتفاق رائے صرف نہیں ہوتا۔ جو لاسٹ ٹائم کمیٹی بنی تھی اس میں گورنمنٹ کے 13 ممبر تھے، اپوزیشن کے 20 تھے، یعنی اکثریت اپوزیشن کی تھی، لیکن وہ بھی وہ چیز لیجسلیٹ نہیں کر سکتے جو ECB کے مینڈیٹ میں انکروچمنٹ ہے۔ مثلا میں یہ کہہ دوں کہ جناب انٹرنیٹ ووٹنگ ہونی چاہیے۔ پاکستان تو آج وہ واحد ملک ہے جو دو طریقے کی ووٹنگ کرنا چاہ رہا ہے، EVM بھی اور انٹرنیٹ ووٹنگ بھی۔ یہ دنیا میں آج تک نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں جب بھی یہ چیزیں ہوئی ہیں اس کے لیے 2، 3، 4، 5 الیکشنز درکار ہیں جہاں آپ اس نظام کو ٹیسٹ کر سکیں، اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا ہے، 37 EVM پر انہوں نے اس وقت اعتراضات لگائے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس EVM سے ہم ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروا سکتے۔ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو استعمال کر رہا ہے۔ آپ لیجسلیٹ کر کے ECB کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کو انڈرمائن
یا اوور رول نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ کے خیال میں ایسی کون سی ایمرجنسی تھی, آفت تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو لگا کہ ای وی ایم نہ لگیں تو بس سارا کچھ ہی بیڑا گرک ہو جائے گا, ایک ہی طریقہ پاکستان بچانے کا آئی ووٹنگ؟ ان کو اپنے ووٹ بچانے کا ایک ہی, اپنی الیکشن جیتنے کا ایک طریقہ رہ گیا. اس سے کیسے جیتے؟ اس سے کیونکہ اس کے اندر آپ بڑا ایزیلی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. لائک کیسے؟ آپ کے بھی تو نمائندے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ای وی ایم کے بلیک باکس اس کے اندر کیا ہے, اس کا سورس کوڈ کیا ہے, وہ کوڈ کیا کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کوڈ جب الیکشن کا ٹائم ختم ہو جائے وہ آدھے ووٹ بدل دے. آپ اس میں کیا پروگرام آپ نے کیا وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. پھر آپ نے ای وی ایم کو کے جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں الیکشن کے اندر, میں ان کی طرف جاتا بھی نہیں ہوں کہ اس میں کیا مشکلات ہیں, کہ وہ 4-5 لاکھ مشینیں کہاں سے آئیں گی, ان کو سپورٹ کیسے ہوگی, ان کا ڈیٹا کیسے ہوگا, وہ ایک طرف کر دیں. آپ نے اب ای وی ایم ٹرانسپورٹ کرنی ہے ایک سینٹرل پوائنٹ پر, وہاں سے آپ آر ٹی ایس کے ذریعے ان کو بھیجیں گے چیف الیکشن کمشنر کے آفس میں, اور وہاں سے ریزلٹس اناؤنس ہوں گے. اب یہ کیا سیکیورٹی ہوگی؟ پیپر تو یہاں تو پیپر بدل دیا جاتا ہے, تو راستے میں آپ مشین کو روک کر آپ اس میں جو مرضی مینیپولیشن کر لیں, رزلٹ مشین کو چھوڑ دے گی. لیکن آپ کا بعض اوقات اپریہینشنز جو ہیں تھوڑے سے اوور بلون لگتے ہیں. پچھلے الیکشنز کے نتائج کے اوپر فارم 45 جو پولنگ ایجنٹس کے دستخط کے اوپر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ہونے چاہیے تھے, ابھی تک دستیاب نہیں ہے, 3 سال گزر چکے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ ناخوش تھے. اب تو مشینیں لگ رہی ہو سکتی ہے ٹک ٹک بٹن دبائے تو رزلٹ آ جائے, اس پہ بھی آپ ناخوش ہیں. جی رزلٹ اس سے آسانی ہو جائے چوری کرنے میں. تو پہلے مجھ کو آسانی تو کر دیں. جب آپ کو پورا ایک نظام کرنا پڑا کہ فارم 45 نہیں دیے, پھر آپ نے بیلٹ سٹفنگ کی, ایجنٹس کو باہر نکال دیا, رزلٹ غلط جاری کیے, غلط رزلٹ بھیجے, پھر بیلٹ باکس کھول کر ان کو رزلٹ کو تبدیل کیا, پھر بھی بات نہیں بنی. سر ٹیکنالوجی راستہ دیتی ہے, پھر آپ نے رکاوٹ بن گئی. ٹیکنالوجی نے یہ کیا کہ آر ٹی ایس بند کر دیا گیا, اور 4-5 گھنٹے میں تمام رزلٹ چینج کر کے ملک کے الیکشن کو چوری کر لیا گیا. تو اب تو یہ سب کچھ کرنا نہیں پڑے گا, سہولت مل گئی آپ کو. تو ایک بٹن سے کام ہو جائے گا تو آسانی رہے گی. جی وہاں آسانی, یقیناً الیکشن کی چوری میں بے پناہ سہولت ہے. اگر جوائنٹ سیشن کے اندر حکومت پاس کروا لیتی ہے بل, جو موسٹ لائکلی مجھے کوئی ان یوزول سین ہو جائے کہ یوسف رضا گیلانی کی طرح 16 بندے نون لیگ کے جا کے پی ٹی آئی کے جا کے دوسری طرف ووٹ کر رہے ہیں, کوئی ایسا ان یوزول سین ابھی لگتا نہیں ہے کہ ہونے والا ہے, تو ادروائز تو بل تو پاس ہو جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے, کیا پولیٹیکل آپشن؟ یہ اتنا بل بھی اتنے فلاڈ ہیں, اس کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ نظام درست ہے, پھر بھی آپ نہیں کر سکتے. آپ کس طرح ملک کے اگر وہ پاس کروا لیتے ہیں بل آئین کا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بل سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا کریں گے, آپ کے پاس اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی ہم عدالت جا سکتے ہیں, یہی کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ جائیں گے, ان کو ایکسپلین کریں گے. الیکشن کمیشن خود بھی جائے گا. الیکشن کمیشن یہ نظام امپلیمنٹ کر ہی نہیں سکتا. 2 نظام ہو نہیں سکتے. ایک انٹرنیٹ ووٹنگ ہو, اگر ایک آدمی انگلینڈ میں بیٹھا ہے, اس کو کہہ رہے انٹرنیٹ ووٹنگ کرو تم, میرا ایک ووٹر کراچی میں بیٹھا ہے, اس کو بھی انٹرنیٹ ووٹنگ دے نا, اس کو بھی نہیں مل رہی. پھر آپ کے اکثریت جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ایسے ممالک میں جہاں ووٹنگ کی اجازت نہیں ہے. یو اے ای اور سعودی عربیہ میں ووٹنگ کی اجازت نہیں ہے, میجورٹی پاکستانی یہاں بیٹھے ہیں. پھر کیا ہم یہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم دوہری شہریت رکھنے والے اشخاص کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے. یہ ایک بڑی سیریس ڈبیٹ ہے کہ آپ کے خیال میں ملنا چاہیے. اس پہ ڈبیٹ کی ضرورت ہے. مثلا اگر آپ یو ایس کا آئین پڑھیں, یو ایس کا جو اوتھ ہے جب آپ سٹیزن بنتے ہیں, وہ اوتھ آپ پڑھ لیں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے آرمز بیئر کروں گا. میں کسی فورن پرنس یعنی فورن گورنمنٹ سے میری کوئی وفاداری نہیں ہے, میری وفاداری صرف امریکہ سے ہے. ادھر ملکہ برطانیہ اور ادھر وہ آپ ہتھیار اٹھا کے جنگ لڑیں گے, یہ تو دونوں طرف ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, نہیں وہاں تو ایکسپلیسٹ ہے, امریکہ کے اوتھ کے اندر یہ ایکسپلیسٹ ہے. اب کیا ہم ان اشخاص ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں اپنے ملک کے معاملات میں اثر انداز ہوں جو کسی اور ملک کے شہری ہیں اور آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے؟ یہ بڑے گہرے سوالات ہیں, ان سب کو آج حل کرنے کی ضرورت ہے کہ اکثریت تو آپ کی ووٹ دے ہی نہیں پائے گی. اچھا, آپ کے ہاتھ ایک کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ مضبوط کر سکتی ہے, جو پاس تو نہیں ہو سکی, لیکن جو تاج حیدر صاحب والی کمیٹی سینٹ میں جس نے کام کیا, اس نے کوئی 72 پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ کیا, ادر دین ای وی ایم اینڈ ادر دین آئی ووٹنگ, ان 2 کے اوپر اتفاق رائے نہیں تھا. تو وہ کمیٹی بھی آپ کے ہاتھ
لیگلی مضبوط کر سکتی ہے؟ دیکھیے وہ یہ سب موڈیلٹیز ہیں. ہمارا جو نظام ہے ووٹنگ کا وہ ایک پرفیکٹ نظام ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. ہمارا مسئلہ تو چوری کا ہے. جب ریاست کے ادارے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے الیکشن چوری کرنا ہے پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے, پھر الیکشن چوری ہو جائے گا. آپ تو الیکشن کی چوری کو روکنے کی بات کریں. آج ایک نقطے کا الیکٹورل ریفارم چاہیے کہ الیکشن کی چوری کیسے روکی جا سکے. جو بیلٹ باکس ہے اس کی حفاظت اور بیلٹ پیپر کی حفاظت. صرف بیلٹ پیپر نہیں ہے, آپ کا ایک پورا ایک سلسلہ ایک پروسیس چل رہا ہے. الیکشن سے پہلے بھی امیدواروں کو توڑ لیا جاتا ہے, امیدواروں کو دبایا جاتا ہے, امیدواروں کو ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے. آپ ایک نیریٹو بلڈ کیے جاتے ہیں جماعتوں کے خلاف میڈیا کے ذریعے, دیگر طریقوں کے ذریعے. مثلا ہمارے ساتھ کیا ہوا 2018 میں؟ سب سے پہلے وزیر اعظم کو ریموو کیا گیا, اس کے بعد سینٹ چوری ہو گئی, بلوچستان گورنمنٹ چوری ہو گئی, دھرنے شروع ہو گئے, ڈیولپمنٹ روک دی گئی. جو ڈیولپمنٹ چل رہی تھی اس ملک کی ڈیولپمنٹ روک دی گئی 5 مہینے پہلے. جب فیض آباد میں دھرنا چل رہا تھا, آپ پرائم منسٹر تھے, آپ نے پولیس فورس کو کہا تو پولیس فورس نے ایکٹ کیوں نہ تھا کیا؟ آج لائیو پروگرام میں یہ تو بتا دیں. پولیس کیوں نہیں, ہم نے پولیس فورس کو نہیں کہا. پولیس فورس کو ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی, اس کو پریمپٹ کر دیا گیا ہے کورٹ آرڈر کے ذریعے. کورٹ نے کہا کہ آپ نے اگلے 2 دن میں حملہ کرنا ہے اور ان کو ہٹانا ہے, حالانکہ پولیس فورس میں وہ سکت نہیں تھی. تو میں اب کتنی کیا باتیں کروں, کس کے بارے میں کروں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہمیں احساس ہوگا کہ اس ملک کے الیکشن چوری کرنے سے اس ملک کا نقصان ہوتا ہے, اس دن الیکٹورل ریفارم ہوگا. چیئرمین نیب کے اوپر بھی خبر چل رہی ہے کہ شہباز شریف کے اوپر نیب کیسز ہیں, ان سے تو مشاورت ہو نہیں سکتی, تو تھرو اے پریزیڈینشیل آرڈیننس ان کے مدت جو ملازمت ہے اس میں فار دی ٹائمنگ ٹو سی دے دی جائے. ابھی چلی خبر. جی, یہ اس سے زیادہ بدنیتی کی بات میں نے آج تک کسی حکومت سے نہیں سنی. شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں ممبر ہیں, اس کی ایک کوالیفیکیشن ہے, اس پورا اترتے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن صرف قومی اسمبلی ممبر ہو سکتا ہے. کوئی ڈسکوالیفیکیشن شہباز صاحب کی نہیں ہے. اگر پی ایم صاحب کی اتنی نفرت ہے, جو طریقہ کار ہے کہ 3 نام بھیج دیں کمیٹی کو. اپوزیشن بھی لیڈر آف دا اپوزیشن پوری اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ ایک شخص نہیں ہوتا, وہ سب سے رائے لے کر نام لے کر دیتا ہے. آپ اگر صدر صاحب مشاورت نہیں کرنی 3 نام کمیٹی کو بھیج دیں, اپوزیشن میں 3 نام بھیج دے گی. کیا آرڈیننس سے توسیع ہو سکتی؟ آرڈیننس سے توسیع جو سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز ہیں اس کے مطابق نہیں ہو سکتی. جو آرڈیننس کا اسپرٹ ہے اس کے مطابق بھی نہیں ہو سکتی. تو آپ کہتے ہیں کہ 3 نام لکھ کے ان رائٹنگ اپوزیشن لیڈر بھی تجویز کر دیں اور 3 نام ان رائٹنگ حکومت بھی تجویز کر دیں. یہ ہے کہ اگر آپ کسی کنسنسس پر نہیں پہنچ سکتے, اگر آپ مشاورت میں کسی کنسنسس پر نہیں پہنچتے, تو ہر پارٹی یعنی لیڈر آف اپوزیشن لیڈر ہاؤس جو ہے 3 نام بھیج دیتے ہیں کمیٹی کو, وہ آگے کنسیڈر کرتے ہیں. پارلیمنٹری کمیٹی اس کو پارلیمنٹری کمیٹی کنسیڈر کرے گی. ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ حکومتی موقف بھی ان ایشوز کے اوپر لیا جائے اور پھر اینڈ پہ جا کے اس کے اوپر اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بابر اعوان صاحب وزیر اعظم کے مشیر ہیں پارلیمانی امور کے اوپر, اس وقت ہمارے ساتھ. بابر صاحب, آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. کیا حتمی فیصلہ ہوا ہے؟ کیا چیئرمین نیب کی جو مدت ملازمت ہے کسی پریزیڈنشیل آرڈیننس سے اس میں توسیع کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ان ایکشن. اللہ نے کرم کیا. بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے میں آپ کا دل سے مشکور ہوں, آن ایئر بھی شکریہ ادا کر دوں. بابر صاحب, مجھے تواتر کے ساتھ نا ہر کوئی 1 دن کے وقفے سے میری خیریت بھی پوچھتے رہے ہیں اس کرونا کی وبا میں, جس میں میری پوری فیملی متاثر تھی, اور ساتھ اپنے آئیڈیاز بھی, دیسی ٹوٹکے بھی شیئر کرتے رہے. بابر صاحب بہت شکریہ اس کا. نہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور پوری قوم کو سلامت رکھے اور پاکستان کو سارے کو محفوظ اور مامون رکھے. یہ ہماری قوم کی خوبی یہ ہے اور ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہم دکھ کے لازماً ساتھی ہوتے ہیں. خوشیاں اپنی اپنی ہو سکتی ہیں, لیکن کووڈ جو ہے وہ سب پوری قوم کے لیے مصیبت بھی ہے, وبا بھی ہے, امتحان بھی ہے, اور ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم نیشنل یونٹی اور انسانیت کا اس میں مظاہرہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو میرے سمیت توفیق دے. دوسرا ملک صاحب جو میرے خیال میں ہے, آمین آمین, بہت شکریہ.
میرے خیال میں یہ ایک دو میں پہلے ایشوز ٹیگ کر لوں پھر میں آپ کے اگر آپ کی اجازت ہو تو. پہلا ایشو یہ ہے جی سر کہ یہ جو نیب کے چیئرمین ہے یہ ہم نے نہیں لگایا, یہ شہباز شریف صاحب کے بھائی صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب ان کے مشورے سے لگے ہوئے تھے. اگر ان کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جو ہمارے بڑے مہربان تھے رمدے صاحب, ان کو بھی ایکسٹینشن ملی تھی جسٹس افتخار کے دور میں, اور آرمڈ فورسز میں ایک سے زیادہ دفعہ ایکسٹینشن ہوئی ہے, بے شمار دوسرے ڈپارٹمنٹ سے یہاں ہوتی ہے. سو کوئی نئی بات نہیں ہوگی. دوسرا ایک دو ڈیفیکلٹیز آ گئی ہیں. پہلی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ ایکسٹینشن اور نیو اپوائنٹمنٹ ان میں بنیادی فرق ہے. نیو اپوائنٹمنٹ کے لیے تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہوگی تو اس کے لیے مشاورت ہوگی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, لیکن ایکسٹینشن کے لیے ایسی کوئی پروویژن موجود نہیں ہے. نون لیگ کے دوست یہ کہتے ہیں, میں ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا, یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے, نیب آرڈیننس 1999, اس لیے اس میں مشاورت کا ذکر ہے. تیسرا یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا بڑا شدید قسم کا. ایک شخص جو ہیں ان سے کیسے مشاورت کی جا سکتی ہے اس کام کے لیے؟ فرض کریں اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, عرصہ ختم ہوتا ہے, نئی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, فرض کر لیتے ہیں, تو جو خود نیب کے ملزم ہیں ان سے کیسے مشاورت کی جا سکتی ہے کہ بتائیے آپ کو تفتیشی کیسا چاہیے, جج کیسا چاہیے, آپ کو کس کے پاس آپ جا کے اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ایک آدھ دن میں آ جائے گا واضح طور پہ جو آپ پوچھ رہے ہیں سامنے. پریزیڈنشیل آرڈیننس والا, تو وہ اس کا مطلب ہے دیٹ آپشن از آن دی ٹیبل رائٹ ناؤ. جی آپشن از دیر, لیکن کوئی میں فائنل بات نہیں کہہ رہا, آپشن از دیر, اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپشن از دیر. دوسرا, ہم تاج حیدر صاحب سے کل بات کر رہے تھے, تو تاج حیدر صاحب نے کہا کہ ہم جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کوئی 72 پوائنٹس کے اوپر علی محمد خان اور پی ٹی آئی کے جو باقی اراکین تھے ان سے اتفاق رائے پیدا کر چکے تھے, ای وی ایمز کے علاوہ اور آئی ووٹنگ کے علاوہ. ایسے موقع کے اوپر جب ہم نے ووٹ کرنا تھا اس کمیٹی کے اندر, تو بابر وان صاحب اور سواتی صاحب آئے, اور بابر وان صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا جو اعظم سواتی صاحب کے ان جملوں پر جا کے ختم ہوئی کہ ایسے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو. تو بنیادی طور پر انہوں نے ووٹنگ کے عمل کو سبوتاژ کر دیا اس دن. دیکھیے تاج حیدر کولیگ بھی ہم رہے ہیں سینٹ میں پہلے بھی, اب بھی ایک طرح سے ہم بہت ساری جگہ پہ بیٹھتے ہیں. یہ انہوں نے خلاف واقعہ بات کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہی ان میٹنگز کا آغاز ہوا تو میں میٹنگ میں گیا. تاج حیدر صاحب نے وعدہ کیا پورے ہاؤس کے سامنے, میں نے وہاں پوائنٹ آؤٹ کیا, میں نے کہا کمیٹی نہ کھیلیے گا, اور آپ کے پاس 60 دن آپ کو رولز دیتے ہیں جس کے سینٹ آف پاکستان کے, تو آپ ان کے اندر فیصلہ فرمائیں. تو تاج حیدر صاحب نے وعدہ کیا, انہوں نے کہا میں اس سے پہلے فیصلہ کر دوں گا. وہ فیصلہ نہیں ہو سکا. میں نے وہاں پہ کھل کے کہا, پہلے دن میں گیا تھا انچارج منسٹر کی حیثیت سے پارلیمنٹری افیئرز کے, اور میں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر کا پیغام کمیٹی کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کمیٹی کو بتائیے کہ اب گورنمنٹ کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے. 2 آپشنز ہم سرنڈر نہیں کرتے, اس میں گورنمنٹ کی ریٹ انوالو ہوتی ہے اور اس میں ہمارا منشور انوالو ہوتا ہے, اور اس میں 1 کروڑ سے زیادہ بیرون ملک مقیم پاکستانی انوالو ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ آئی ووٹنگ والا ہم نہیں ڈراپ کریں گے کسی قیمت پہ بھی, اس لیے کہ 73 سال میں جو سارے نعرے ہم ندیم ملک صاحب مارتے ہیں کہ جی دیکھیے باہر سے پیسے آگے بھیجتا کون ہے, یہاں سے تو حکمران ہیں, وہ لوٹ کے لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ نسلوں سمیت اور وہاں عیاشی کرتے ہیں. یہ لوٹے پھوٹے جاتے ہیں, جو کماتے ہیں وہ پاکستان کو واپس بھیجتے ہیں. یہ ہمیں ان کا مشکور اور احسان مند ہونا چاہیے. دوسرا تھا ای وی ایم, یہ میں نے بات کلیئر کر دی. 60 دنوں کے اندر انہوں نے ایک جھگڑا پیدا کر لیا سیکریٹریٹ کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے, سینٹ سیکریٹریٹ کا. آپ کہیں گے میں آپ کو ڈاکیومنٹ بھی بھیج سکتا ہوں. اس جھگڑے میں وہ جاتے رہے, پھر میں نے اس کو ریزالو کروایا, اس میں نے سواتی صاحب کی بھی مدد لی. وہ ریزالو جب ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ اب تو دن ہمارے پاس تھوڑے رہ گئے. میں نے کہا جی آپ کے پاس 1 مہینہ ابھی بھی ہے. وہ جب 90 دن بھی پورے ہو گئے تو یہ ساری وہ آخری دن کی ندیم ملک صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی آخری دن وہ آئے. آخری دن انہوں نے شام کو 6 بجے تک, اگر 12 بجے گزر جاتے تو وہ آخری دن سے بھی 2 دن اوپر ہو جاتے. آخری دن پچھلی شام کو پورا ہو گیا تھا رات 12 بجے, وہ ان کی گنتی بھی کوئی درست نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ وہاں ہوا کیا, کمیٹی کی پروسیڈنگ ہے ساری, آپ کسی اپنے رپورٹر آپ کے تھے وہاں پہ, مجھے یاد ہے, بلا کے پوچھ لیجئے. 7 دن تک ہوور اراؤنڈ کرتا رہا ایک 37 پوائنٹ ایجنڈا جس کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں, ایک اندرونی میٹنگ میں
انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ یہ ہمارا ایجنڈا تھا, یہ کسی رپورٹر کو دیا گیا تھا. انہوں نے بھی یعنی ان سے انکار کیا, انہوں نے کہا یہ ہمارے نہیں تھے پوائنٹس. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, اگر کوئی انکار کرے گا میں بتاؤں گا انہوں نے کہاں کہا ہے. میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ 7 دن سے چل رہا ہے, تو میں اس کا جواب گورنمنٹ کی طرف سے لے کے آیا ہوں پرائم منسٹر کے مشورے کے ساتھ, وہ مجھے اجازت دیجیے. میں 15 منٹ بولا, انہوں نے کہا جی ٹائم کم ہے. میں نے کہا ٹائم پہلے آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے دیے ہوئے وقت, آئین آپ کو 90 دن دیتا ہے, وہ آپ پورے کر کے آخری دن پہ جب 89 دن اور 90th دن ہے اور آپ اس دن آپ بات کر رہے ہیں ہم سے. تو اس طرح نہیں ہوا کہ سواتی صاحب نے کوئی جھگڑا وہاں پہ شروع کیا اور سواتی صاحب جاتے ہی وہاں پہ پڑ گئے اور سواتی صاحب نے چلنے نہیں دیا. الیکشن کمیشن کے تھے ہی نہیں, جو آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اس میٹنگ میں اعتراف کیا کہ 37 نکات ہمارے نہیں ہیں, تو پھر الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی اس میٹنگ میں نہیں میں نے کہا اور جہنم میں بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ندیم ملک صاحب میرے خیال میں بات واضح نہیں کر سکا, میں کر دیتا ہوں. بعد میں ایک میٹنگ کسی جگہ ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا, بعد میں رائٹ فرام دی ٹاپ, کہ یہ نکات تو ہمارے نہیں تھے, یہ کہا گیا. میں دیکھیں نا جو بات ہوئی ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میٹنگ کا اگر حصہ نہیں ہے تو پھر اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی نا. منٹس آف دی میٹنگ کا اگر حصہ ہے تو پھر اس کی ویلیو ہے, ادروائز نہیں ہے. دیکھیے جو پرسوں بات ہونی ہے وہ آج تو مجھے نہیں پتا نا کہ کیا ہوگا. اعظم سواتی صاحب کو جو 4 دن بعد یا 2 ہفتے بعد جا کے بات ہوئی وہ تو نہیں پتا تھی اس دن. تو یہ کام تھا نا ان کا, وہ پہلے کہہ دیتے یہ ہمارے ہیں یا ہمارے نہیں ہیں. جو اچھا پھر یہ ہوا کہ تاج حیدر صاحب نے مجھے خط پکڑایا. نون لیگ نے الیکٹورل ریفارمز کی تھیں تو اس وقت انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لیا تھا, تو اتفاق رائے کی وجہ سے اس کے اوپر کم کنٹروورسیز سامنے آتی ہیں. الیکشن ڈے کے اوپر بعد میں تو آئی, نون لیگ نے کہا ہمارا الیکشن چرا لیا گیا, لیکن اس پروسیس کو کویسچن نہیں کیا کسی نے. آپ اگر جوائنٹ سیشن سے 2-4 ووٹوں کی عددی برتری سے پاس کروا بھی لیں, نون لیگ نہ مانے, پیپلز پارٹی نہ مانے, تو یہ پورا پروسیس کنٹروورشل ہو جائے گا. اس کا میں جواب دیتا ہوں, لیکن پہلے میں ایک جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تاج حیدر صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ کوئی ہم نے اتنے پوائنٹس پہ کر لیا تھا, تو وہ لکھ کے بھیج دیتے نا اتنے پوائنٹس پہ ہم نے کر دیا ہے, تو اس لیے ہم اس کو کل انہوں نے لکھ کے یہ بھیجا 6 بجے کہ میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. اور کمیٹیاں ٹائم ایکسٹینشن مانگتی ہیں, آپ کو پتہ ہے رولز میں ان کی گنجائش ہے. انہوں نے ٹائم بھی نہیں مانگا, جب 60 دن ختم ہوئے تو لکھ کے بھیجتے ہیں. خلاف واقعہ بات ہے. ایگریمنٹ ہو چکا تھا اور علی محمد خان بھی اس پہ متفق تھے. یہ انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ گزشتہ روز کہا ہے کہ ووٹنگ کا عمل تھا, تو اس موقع کے اوپر حکومتی نمائندوں نے یہ معاملات خراب کیا. I don't want to repeat myself. جو مجھے پتا ہے چونکہ میں وہاں موجود تھا, اس لیے جو مجھے پتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے سر, دوسرے سوال پہ آ جائیں. اگر جوائنٹ سیشن سے آپ پاس کروا لیں اور اپوزیشن نہ متفق ہو تو یہ متنازع ہو جائے گا. نہیں ہوگا. پہلے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو 3 واقعات بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کب یہ آیا تھا ہمارا لا ریفارمز کے دونوں جو بلز ہیں, پچھلے سال اکتوبر میں اسمبلی میں آئے تھے, رات 12 بجے کے بعد 1 اکتوبر ہو جائے گی, 1 سال پورا ہو گیا. میں نے آپ کو بتایا 60 دن اور 90 دن اس پہ تاج حیدر صاحب کمیٹی کھیلتے رہے, نیچے کمیٹی کھیلتے رہے. 4 مہینے اس بل سے نیشنل اسمبلی میں جہاں ساری پارٹیاں ریپرزینٹڈ تھیں, ہم نے ان کو بارہا ایک بات کی جو میں آپ سے ابھی کہنا چاہتا ہوں. سر انہوں نے تو بتایا ہمیں کہ کوئی 74 ڈیز سینٹ کا سیشن ہی نہیں ہونے دیا تاکہ اس کے اوپر زیادہ بات ہی نہ ہو. نہیں میں نیشنل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں, سوال سیشن کا آپ کر رہے ہیں. جو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی تھی نا پارلیمنٹری افیئرز کی, وہاں سے ظاہر ہے پاس ہوا نا, پاس ہو کے نیشنل اسمبلی میں گیا, اکثریت سے ہی پاس ہوا تھا. وہاں بھی انہوں نے وہ ٹائم گزار دیا, ٹائم سے بھی فالتو ٹائم انہوں نے گزار دیا. ہم ان کے ساتھ لگے رہے. انہوں نے کسی نے ایک دیکھیے ترمیم کہاں ہوتی ہے, ٹی وی پہ ہوتی ہے یا پریس کانفرنس میں ہوتی ہے, یا کمیٹی میں آپ تجویز کریں گے کہ یہ میری ترمیم ہے, تو ہاؤس میں جا کے اس کو پڑھ کے آپ ترمیم کروائیں گے. آپ کو پتہ ہے آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, اسی طریقے سے ہوتی ہے نا جس طرح میں بتا رہا ہوں. ترمیم کا طریقہ یہ ہے. وہاں انہوں نے کوئی ترمیم نہیں دی. ایک دوسرا جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا, اس ساری بات کو چھوڑ دیتا ہوں میں, آج بحث میں لمبی نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کے ذریعے سے آفر کرتا ہوں, ابھی میرے گرائی آپ کے پروگرام میں میرے سے پہلے اٹھ کے گئے, ان کو آپ ابھی فون کر کے کہیں پروگرام کے بعد کہ کل صبح اپنی تجاویز وہ دے دیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. ایک لفظ آپ کے سامنے دے دیں, میں اس کو ایک لفظ کو اپنی طرف سے گورنمنٹ ان کے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہوں. پرائم منسٹر کی فل اتھارٹی ہے.
ہم بیٹھ کے ایک دفعہ پھر بات کرنے کے لیے تیار. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم مزید لمبا ہونے دیں. سال آپ کو اپنے تھوڑا وعدے عرصہ پہ ہے, برقرار رہیے گا. سال تھوڑے پیسے لگے ہیں. میں آپ کو ابھی بریک کے بعد ان سے اس کے اوپر بریک کے بعد ابھی آپ کو اس کے اوپر ان سے رائے لے کے دوں گا, لیکن آپ اپنے وعدے پہ برقرار رہیے گا تاکہ اس کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے. ہم دوبارہ سڑکوں کے اوپر یا کسی کو احتجاج کرتے نہ ہوئے. دیکھیں الیکشن پروسیس کے اوپر یقین ہو, لوگوں کا فیتھ ہو, ٹرسٹ ہو, متنازع نہ ہو. میں ایک بات اور کہہ دوں, ضرور ابھی آپ بات کر لیں. میں ایک بات ان کو اور کہہ دوں کہ جو بھی تجاویز ہیں وہ تحریری طور پہ ہمیں دیں, میڈیا کے ذریعے نہ دیں, پریس کانفرنس کے ذریعے نہ, تحریری طور پہ دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا اگر آپ جواب دے دیں تو پھر میں بریک پہ جاؤں گا کہ اگر آپ یونیلیٹرلی جوائنٹ سیشن سے پاس کرواتے ہیں تو یہ متنازع چیز ہو جائے گی, اس کو باقی سیاسی جماعتیں مانیں گی نہیں. نہیں, یونیلیٹری نہیں ہوگا, یہ کانسٹیٹیوشنلی ہوگا. اور اس میں 5 پارٹیوں کا اتحاد ہے. جو اکثریتی پارٹی ہے وہ آئینی طور پہ اس بات کے لیے امپاورڈ ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے. آئین میں نہ قانون میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اتفاق رائے سے قانون سازی کریں. یہ جرگہ پروسیڈنگز نہیں ہے کہ اتفاق رائے جرگہ ممبران سارے کریں گے اور مشر پھر ان کو جو حکم دے گا وہ مانیں گے. یہ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پروسیڈنگز ہیں, وہ ویلڈ ہوگا. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو آفر کیا, ابھی کیا میں نے لائیو, آپ بات کر لیجئے, دیں لکھ کے, آپ کو دے دیں, آپ مجھے پہنچا دیجئے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اچھا, میں بابر صاحب آپ کی اجازت سے پھر بریک پہ جاتا ہوں. بریک پہ میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے ابھی رائے لوں گا, ابھی آپ کو کوشش کروں گا کہ کنوے کروں لائیو پروگرام میں. ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بابر اعوان صاحب نے حکومت کی جانب سے آفر دی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا اپوزیشن تحریری طور پر اپنی تجاویز سے آگاہ کرے کہ الیکٹورل ریفارم میں کیا چیزیں ہونی چاہیے, تو وہ پرائم منسٹر کی طرف سے ان کو اتھارٹی ہے, وہ ابھی بھی اس کو کنسیڈر کریں گے اور حکومت سے بات چیت کریں گے تاکہ اتفاق رائے ہو جائے. شاہد خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر ہمارے ساتھ ہیں. تو عباسی صاحب, تجویز آپ کے سامنے ہے, آپ بتائیے آپ کیا تجویز دیتے ہیں. آفر آپ کے سامنے. نہیں, یہ آفرز نہیں ہوتی. آپ نے الیکٹورل ریفارم کرنے ہیں, اس کا ایک مروجہ طریقہ ہے. اسپیکر ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بناتا ہے, اس میں حکومت بھی اپنے پروپوزل لے آتی ہے, اپوزیشن بھی لے آتی ہے, وہاں ڈسکشن ہوتی ہے, اور جو کمیٹی بنتی ہے اس میں حکومت کی اکثریت نہیں ہوتی تاکہ کنسنسس سے ہر فیصلہ ہو. 2014 سے 16 تک بھی یہی ہوا, اور 17 میں ایک متفقہ الیکٹورل ریفارم ہوئے. آج بھی یہی کمیٹی بن رہی ہے. اسپیکر صاحب متفق ہیں, اپوزیشن کے ممبر ان کے پاس گئے ہیں, اسی بات پر وہ متفق ہیں. یہ جو 2 بل جو بھیجے گئے ہیں جوائنٹ سٹنگ میں, جو کچھ ان کے ساتھ اسمبلی میں ہوا وہ سب جانتے ہیں, ایک دن میں بلڈوز کیے گئے. جو سینٹ میں تماشا لگا وہ بھی سب جانتے ہیں. اور آج بھی یہ دونوں بل ایک اسپیشل کمیٹی جو قومی اسمبلی کی اسپیکر نے بنائی ہے وہاں انڈر کنسیڈریشن ہے. ان کو جوائنٹ سٹنگ میں بھیجنے کی کیا جلدی تھی؟ اگر الیکٹورل ریفارم سے آپ سنسیئر ہیں, ملک میں شفاف الیکشن چاہتے ہیں, تو پھر واحد طریقہ ہے جو ملک میں اسٹیبلشڈ ہے, جس کا پریسیڈنٹ ہے, جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی اسپیکر بنائے جس میں گورنمنٹ کی اکثریت نہ ہو, اور وہاں پر اتفاق رائے سے الیکٹورل ریفارمز ہوں. ای وی ایم بھی لے آئیں, آئی ووٹنگ بھی لے آئیں, جو مرضی لے آئیں. آپ کو اس پہ کھلے دل سے چلنا چاہیے. جیسے ابھی بابر اعوان نے کہا کہ آپ جو بھی تجویزیں ہیں وہ لے آئیں, جی ہم غور کریں گے, تو آپ بھی اسی دل سے جائیے, یا آپ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی تجویز ان رائٹنگ دیں. ہم رائٹنگ یہ اسپیکر سے ڈسکس ہو چکا ہے, بنی نہیں, اتفاق ہو چکا ہے. کل خواجہ آصف صاحب نے وہاں پر کہا ہے, اور وہی نہیں بننے دے رہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مکمل مینڈیٹ حاصل ہے پرائم منسٹر سے. میں 5 وزراء سے پچھلے 3 سال میں بات سن چکا ہوں, مجھے مکمل مینڈیٹ حاصل ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم تو بڑے مجبور ہیں, پرائم منسٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ بات اسپیکر سے اپوزیشن کی تمام جماعتیں جا کر بات کر چکی ہیں. اب بال جو ہے حکومت کے کورٹ میں ہے. تھورنی ایشو آپ کے 2 ہیں, ای وی ایم اور آئی ووٹنگ, باقیوں کے اوپر آپ کا لارجلی اتفاق رائے ہے. یہ تھورنی ایشوز نہیں ہیں, یہ میری نظر میں مائنر ایشوز ہیں. یہ مائنر ایشوز, یہ مائنر ایشوز ہیں. آپ مان جائیں گے ای وی ایم کے اوپر؟ جی, اگر ای وی ایم ملک کے الیکشن کی چوری حل کر دے, میں آج ماننے کو تیار ہوں. تو پھر اس کو کمیٹی میں ڈالا جائے نا. یہ چیزیں کمیٹی میں ڈسکس ہوتی ہیں. وہاں 119 میٹنگز ہوئی تھی لاسٹ ٹائم. یہ چیزیں وہاں پر بحث سے, ان کے پروز اینڈ کونس دیکھ کر, ان کے فائدے نقصانات دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں. کیا انگیج کیا آپ نے حکومت کو کہ پہلے بیٹھ جائیں, ابھی جوائنٹ سیشن میں نہ لے جائیں؟ آپ نے کوشش کی؟ جی, کل تک کوشش کی ہے اسپیکر صاحب کے ذریعے. کل بھی صبح. تو اسپیکر صاحب کا کیا رسپانس تھا؟ مجبوری کا اظہار کرتے ہیں
کیونکہ یہ لاسٹ ویک یہ خبر آئی تھی یہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی والی، اس کے بعد وہ رک گئی. جی یہ ہماری پرپوزل تھی، اپوزیشن کی پرپوزل تھی کہ اگر آپ نے الیکٹورل ریفارم کرنے ہیں یہ واحد طریقہ ہے، یہی پہلے امپلیمنٹ ہوا ہے، اس کا پورا ریکارڈ اسمبلی میں موجود ہے. اور یہ ہم نے اسپیکر کے پاس گئے، کل صبح بھی گئے کہ آپ یہ جو اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سارے معاملے کی نفی کر دے گی. الیکٹورل ریفارمز وہ چیز ہوتے ہیں جو ہمیشہ کنسنسس سے ہوتے ہیں، ورنہ کل کوئی اور حکومت آئے گی واپس بدل دے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا بالکل پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں ہم. ایک آپ کو اسٹیٹمنٹ سنانا ہے ہم نے مریم نواز کا، اور آپ کی پارٹی کی جو پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے اس کے اوپر بھی آپ سے رائے لینی ہے. تو پہلے آپ کو بیان سناتے ہیں، آج کہا کیا انہوں نے دکھائیے گا. جی نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے، بیانیے کی طاقت ہے، خدمت کی طاقت ہے، ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے. اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک، کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں. سر وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ ڈر رہے ہیں؟ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے کس کانٹیکس میں یہ بات کی گئی ہے، اور جو آپ نے ویڈیو دکھائی ہے یہ شاید جو میٹنگ ہماری آج کل ہر ڈویژن کی ہو رہی ہیں یہ اس کی یہ ایک انٹرنل ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پر. انٹرنلی تو بات پوچھیے نا. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کانٹیکس مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی کے اندر جو دو بیانی ہیں جن کی لڑائی چل رہی ہے وہ تو کھل کے سامنے آ جاتے ہیں سب کے بیانات سے. آج اس مریم کے بیانات سے بھی یہی لگا ہے کہ وہ دو جو اسکول آف تھاٹ ہیں وہ ابھی کسی ایک جگہ پہ پہنچے نہیں. اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، اسکول آف تھاٹ ایک ہی ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے، اور کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے. اس کی امپلیمنٹیشن میں فرق، طریقہ کار کا فرق ہے. رائے میں شہباز صاحب اختلاف رائے ہے، رہے گا، ہونا بھی چاہیے. اختلاف نہیں ہے، آئین کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف رائے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، شہباز صاحب کا ایک اسٹیبلش طریقہ کار ہے ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ بات چیت سے راستہ چاہتے ہیں، وہ لڑائی والا راستہ، ٹکراؤ والا راستہ نہیں چاہتے. مریم اگریسولی اوپنلی جلسے جلوسوں میں چیلنج کر کے اسٹیٹس کو وہ راستہ چاہتی ہیں. یہ دو ٹکراؤ والی سٹریمز ہیں، دو اپوزٹ سٹریمز ہیں. اب مریم نے کہا کہ ایکسٹینشن والے گناہ میں شامل نہیں تھی، تو حمزہ نے کہا کہ نہیں ہم نے پارٹی نے فیصلہ کیا تھا. آپ اس لڑائی کا حصہ تھے، آپ بھی اس وقت چیلنج کر رہے تھے خواجہ آصف اور باقی لوگوں کو. تو یہ ہے آپ کی کنفلکٹ موجود ہے. دیکھیں آپ ہمیشہ ماضی میں اگر جانا چاہتے ہیں، یہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن سیٹلڈ ایشو ہے، بات ختم ہو گئی، ہسٹری کا حصہ بن گئی. مریم نے آپ کیوں اس پر ہر آدمی اظہار رائے کر سکتا ہے. مریم نے انہوں نے اظہار رائے کر دیا ہے، حمزہ نے بھی بیان دیا، انہوں نے بھی اظہار رائے کر دی ہے. آپ 20 آدمی بنائیں گے پارٹی کے، آپ کو 10 رائے ملیں گی. آپ کا خواجہ آصف صاحب کا آپس میں تنازع کیوں پیدا ہوا تھا؟ اس ایشو پر نہیں تھا، اس ایشو پر نہیں تھا، موڈیلٹیز پر اختلاف تھا. جی موڈیلٹیز پر اختلاف ہے. میں یہ چاہتا تھا اور آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز پارلیمان میں آئے اس پر ایک پارلیمانی جو طریقہ ہے اس کے تحت ہی ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا یہ پارلیمان کے اختیار میں نہیں تھا، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوتا ہے. آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ایکسٹینشن جو ہوتی ہے پرائم منسٹر کرتا ہے. یہ سپریم کورٹ نے پارلیمان میں بھیجا، اس لیے ایک انوکھی بات بن گئی. اب جیسے ہم چیئرمین نیب کی بات کر رہے ہیں، خواجہ آصف سے کس بات پہ اختلاف ہوا؟ دیکھیں میں وہ موڈیلٹیز پہ تھا، اختلاف رائے تھا، اختلاف رائے. اسی لا کو پاس کرنے کے حوالے سے لا پہ ڈیبیٹ نہیں تھی. انکنڈیشنل سپورٹ ہم نہیں کر سکتے. یہ معاملے پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوتے ہیں دو ہاؤسز میں. آپ کا یہ خلاف تھا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ نہیں کر سکتے. خواجہ آصف کا پبلک سٹیٹمنٹ تھا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ نہیں. وہ انکنڈیشنل سپورٹ جو انہوں نے بعد میں کہی، انہوں نے بعد میں کلیریفائی کی کہ ہم جو سپورٹ کر رہے ہیں اس بل کو کوئی مفاد حاصل کر کے نہیں کر رہے، یہ ان کا مقصد تھا. وہ مس انٹرپریٹ ہو گیا. اب بات یہ ہے، آپ نیب کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں، ابھی ایک صاحب نے اس کو جوڑا آپس میں آرمی چیف کے. جی نیب کے چیئرمین کے قانون کی اسپرٹ بڑی مختلف ہے. ایک قانون ہے، قانون کے پیچھے ایک اسپرٹ ہوتی ہے جو اس کو انٹینٹ آف دا فریمرز کہتے ہیں. ان جن لوگوں نے قانون بنایا اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ غیر متنازع ہو. اس کو غیر متنازع بنانے کے لیے جو بے پناہ پاورز نیب چیئرمین کے پاس ہیں اس کو اتفاق کی رائے سے منتخب کیا جائے، اتفاق کی رائے سے وہ اپائنٹمنٹ ہو، اور ان کی ٹرم کو نان ایکسٹینڈیبل بنائے گا. یہ قانون کا حصہ ہے، قانون میں لکھا ہے نان ایکسٹینڈیبل. جو اکاؤنٹیبلٹی کی اسپرٹ ہے یہ بھی کانسٹیٹیوشن سے آتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا چاہتا ہے.
یہ سب چیزیں آپ صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کیا لکھا ہوا ہے. اور میں بڑا مشکور ہوں حکومت کا کہ ان کو کوئی تو ہماری بات پسند آئی کہ جو چیئرمین ہم نے لگایا تھا وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی یہ سب خرابیاں ان کی پیدا کی ہوئی ہیں. تو میں بڑے ان کو مشکور ہوں کہ کم از کم چیئرمین نیب تو ان کو پسند آ گیا. آپ کو اگر 6 مہینے اور اندر رکھتے تو انہوں نے اس کو باقاعدہ کوئی نیشنل ایوارڈ بھی دینا تھا. جی بالکل, وہ ابھی بھی دے سکتے ہیں, ابھی بھی مل سکتا ہے ان کو, ابھی مل سکتا ہے. جی شاہد خاقان عباسی صاحب, پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. سیاسی نظام میں استحکام دیکھتے ہیں, کلوزنگ ریمارکس. بالکل نہیں پاسبل نہیں. جس نظام میں ملک کا وزیر اعظم جو لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, جو گھر کا بڑا ہوتا ہے, وہ اپوزیشن کو گالی نکالے, دھمکی دے, اس کے وزراء روز دھمکیاں دیں, جھوٹے مقدمے بنائے, اور سب سے بڑھ کر جو حکومت جھوٹ بولے اور ہر روز بولے اور بڑے سے بڑا بولے, وہ ملک کیسے چلے گا, اس کا نظام کیسے چلے گا؟ اور آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, ان چیزوں کے اثرات آپ کو ڈالر کی سلائیڈ میں ڈالر کی مضبوطی میں نظر آ رہے ہیں, روپے کی سلائیڈ میں, اور آپ کے جو آپ کا اسٹاک ایکسچینج ہے, آپ کا اسٹاک ایکسچینج کی ویلیویشن, جو مارکیٹ ویلیویشن ڈالر ٹرم میں 50% پہ 50% ہو گئی ہے. دیٹس ٹرو. شاہد خاقان عباسی صاحب, پاکستان کے سابق وزیر اعظم, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے.